السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے. رمضان المبارک کا برکتوں اور رحمتوں والا مہینہ اپنے اختتامی مراحل پر پہنچ چکا ہے. 2 یا 3 روزے باقی رہ گئے ہیں. اللہ کریم سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں اگلے سال بھی رمضان المبارک دیکھنا نصیب کرے اور اس کی برکتوں اور رحمتوں سے جو ہے ہمیں فیض یاب ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جیسے جیسے الیکشن کی ڈیٹ قریب آ رہی ہے ویسے ویسے جو سیاسی ماحول ہے اس میں مزید گرما گرمی پیدا ہو رہی ہے اور جو معاشی تنگی کا عالم ہے وہ بھی انتہائی خوفناک نتائج سامنے آ رہے ہیں. حج اور عمرے کرنے کے لیے شریف خاندان جاتا ہے لیکن اس کا جو خمیازہ ہے وہ عام عوام کو بھگتنا پڑتا ہے. اور اس بار بھی جو پٹرول کی قیمت ہے اس میں مزید 10 روپے کا اضافہ کر دیا گیا. جو آلریڈی مہنگائی اس وقت شدید طوفانی کیفیت رکھ رہی ہے اس میں یہ ایک مزید اضافہ کر دیا گیا ہے جس سے باقی تمام چیزوں پر بھی اثر پڑے گا اور یہ مہنگائی کی جو خوفناک لہر ہے اس میں مزید اضافہ ہو جائے گا. سپریم کورٹ کے فیصلے کے بعد الیکشن کی ڈیٹ ملنے کے بعد ابھی تک یہ جتنا بھی پی ڈی ایم کا اتحاد ہے یہ ٹال مٹول کر رہا ہے اور یہ ہر ممکن کوشش کر رہا ہے کہ کسی طریقے سے جو الیکشن کی ڈیٹ ہے اس کو ختم کر دیا جائے یا الیکشن کو ملتوی کر دیا جائے. سپریم کورٹ کے جو فیصلے سامنے آتے ہیں جو چیف جسٹس صاحبان کے فیصلے سامنے آتے ہیں ان کی دھجیاں بکھیر دی جاتی ہیں اور ان کو مانا نہیں جاتا. 14 مئی کی جو ڈیٹ دی گئی ہے الیکشن کے لیے اس کو بھی بار بار جو ہے نشانہ بنا رہے ہیں اور یہ کوشش کر رہے ہیں کہ الیکشن نہ ہو سکے. لیکن ایٹ دی اینڈ الیکشن تو ہونا ہی ہے اور انشاءاللہ 14 مئی پولنگ کا ڈے ہوگا اور ہم سب لوگ انشاءاللہ ووٹ کاسٹ کریں گے. الیکشن واحد حل ہے اس پاکستان کو. اس وقت جو معاشی اور جتنی بھی تنگ دستی ہے اس وقت جو پاکستان کے حالات ہیں ان کو بچانے کے لیے واحد حل صرف الیکشن ہے اور الیکشن کا ہونا بڑا ضروری ہے. پاکستان کے جتنے بڑے ادارے ہیں ان کو یہ سوچنا چاہیے اور آئین و قانون کی جو ہے اس کی پابندی سے اس کا احترام کرتے ہوئے الیکشن میں جانا چاہیے تمام پارٹیوں کو. اب پی ڈی ایم کا جو اتحاد تھا وہ الیکشن جوں قریب آ رہے ہیں ان کے اندر دراڑیں پیدا ہونا شروع ہو گئی ہیں. جیسے پیپل پارٹی ہے وہ اب کوشش کر رہی ہے کہ کسی طریقے سے مذاکرات کی طرف آیا جائے اور بیٹھ کر کوئی لایا عمل تیار کیا جائے. اور جو مولانا فضل الرحمان صاحب ہیں جو پی ڈی ایم کے سربراہ ہیں انہوں نے مکمل انکار کر دیا ہے اور باقاعدہ پیپل پارٹی کے اوپر تنقید کرنا شروع کر دی ہے کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. تو یہ حالات کو مزید خراب کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. الیکشن واحد حل ہے اور یہ بات جتنی جلدی آپ سمجھ جائیں اتنا اچھا ہوگا. دوسری چیز یہ ہے کہ مفتی عبدالشکور صاحب جن کا حادثہ ہوا اور وہ اس جہان فانی سے رخصت ہو گئے. میرے کچھ پی ٹی آئی کے پاکستان تحریک انصاف کے دوست احباب ہیں جو بڑے سخت الفاظ میں تنقید کر رہے ہیں. ان سے ایک عاجزانہ درخواست ہے کہ خدا را رحم کریں. اور ایک چیز یہ ہے کہ اب سیاسی اختلاف اپنی جگہ لیکن اب وہ اس دنیا میں نہیں ہے, وہ اس دنیا سے جا چکے ہیں اور وہ ایک عالم دین تھے اور قرآن و سنت اور حدیث کا ذخیرہ ان کے دل کے اندر تھا اور ان کا جو رہن سہن تھا وہ بھی آپ سب نے دیکھ لیا کہ کس طرح وہ کچے گھر کے اندر رہ رہے ہیں. ایم این اے بنے, اس کے بعد وزیر بن گئے, اس کے باوجود ان کا جو رہن سہن تھا وہ نہیں بدلا. تو ہمارے جو باقی وزراء ہیں جو پارلیمنٹ میں بیٹھتے ہیں اور جو ہمارے ووٹوں سے اسمبلیوں کا رخ کرتے ہیں ان کو سیکھنا چاہیے, ان کو یہ سادگی سیکھنی چاہیے کہ ہمارا جو پاکستان اس وقت معاشی طور پہ دیوالیہ ہو چکا ہے. ان کے جو وزیر ہیں, جو بیوروکریٹس ہیں, ان کے پاس بڑی بڑی کروڑوں روپے کی گاڑیاں ہیں اور ان سب کے لیے یہ ایک مثال ہیں مفتی عبدالشکور صاحب جن کا رہن سہن انتہائی سادہ تھا. اور میری صرف یہ عاجزانہ درخواست ہے کہ برائے مہربانی ان پر تنقید نہ کریں, ان کے لیے دعائے خیر کریں اور اپنے لیے بھی دعائے خیر کریں. وہ ایک شعر ہے کہ کسی کے میلے کفن کی میں کیوں بات کروں کہ میرے تو اپنی قبر کے بڑے مسائل ہیں. تو یہ صورت حال ہے. تو آپ سے عاجزانہ درخواست ہے خدا را اس پہ غور کریں اور دعا کریں کہ پاکستان جو اس وقت جن حالات سے گزر رہا ہے اس میں بہتری آ جائے اور پاکستان جو ہے ترقی کی راہ پر گامزن ہو جائے. جزاک اللہ.